بیانوں میں سنا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ، ان کی بڑی بادشاہت تھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، ہواؤں پر بھی، پرندوں پر بھی۔ انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی، اے اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر، یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ پیغمبر اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پھر درخواست کی، پیچھے پڑ گئے۔ آخر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چلو پھر کرو، تم باز جو نہیں آتے تو پھر میری مخلوق کی دعوت کو تیاری کرو، میں مہمانوں کو بھیج رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے جنات تابع تھے، بڑی بڑی دیگوں میں انہوں نے کھانا پکانا شروع کیا۔ جنات کو انہوں نے لگا، جنات کو بھی اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے، اور یہ کولڈ اسٹور اس کا زمانہ تو تھا نہیں، تو سمندر کے کنارے میلوں لمبا دسترخوان بچھا دیا اور ہوا کو حکم دیا کہ تو اس دسترخوان پہ چلتی رہے۔ 6 مہینے کھانا پکتا رہا اور دسترخوان پہ لگتا رہا اور ہوا چلتی رہی تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ اپنے ظلم میں اور گمان میں سلیمان علیہ السلام یہ سمجھے کہ اب تو بڑا مال تیار ہو گیا۔ اللہ پاک سے درخواست کی، اے اللہ کھانا تیار ہے، مہمانوں کو بھیج۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پہلے میں اپنی ایک ہی سمندری مخلوق بھیجتا ہوں، اس کے بعد پھر باقی نمبر وار آئیں گے۔ تو ایک مچھلی نکلی سمندر سے اور وہ دسترخوان کے ایک سرے سے شروع ہوئی اور دوسرے سرے تک پورے دسترخوان کا صفایا کر کے اور منہ کھول کے کہنے لگی حل من مزید، اور بھی کچھ اور بھی چاہیے، اور کہنے لگی سلیمان آج تیری دعوت کی وجہ سے میں بھوکی رہ گئی، ورنہ 2 وقت اس سے ڈبل کھانا اللہ پاک مجھے پیٹ بھر کے عطا فرمائے۔ ایک مچھلی کی بات ہے، سمندروں میں کتنی مخلوق ہے، جنگلوں میں کتنی مخلوق ہے، آسمان کی فضاؤں میں، تو بندے کی سمجھ سے کیا ہے، بالا تر ہے۔ اللہ پاک ایسے خزانوں کے مالک۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارے اگلے پچھلے سارے انسان اور جنات ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے مل کے اللہ پاک سے مانگیں، اس طرح مانگیں کہ ایک کی زبان دوسرے کی زبان سے مختلف ہو، ایک کا سوال دوسرے کے سوال سے کیا ہو، مختلف ہو۔ اللہ پاک کی ذات ایسا سننے والی ہے کہ بیک وقت سب کی سنے گا، اور ایسا سمجھنے والی ہے کہ بیک وقت سب کی سمجھے گا، اور ایسے خزانوں والا ہے کہ اگر وہ سب کی جھولیاں بھر دے، جو انہوں نے مانگا ہے وہ سب کو عطا فرما دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے باہر نکالا جائے تو سمندر کے پانی میں کمی آئے گی۔ تو بھائی اللہ پاک کے خزانے کیا ہیں، ہمیں اصل میں یقین نہیں آتا، ہم نے جو ہے نا اللہ پاک کو پہچانا نہیں، اور اللہ پاک سے جیسے مانگنے کا حق ہے ویسے مانگتے نہیں۔ جو ساری دنیا کو پال رہا ہے، بادشاہوں کو بھی دے رہا ہے، تو ہماری ہم میں سے ایک ایک آدمی کی کیا ضرورت ہے اس کے سامنے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اندر سے کھوٹ نکالتے ہیں، ایسے مانگنا چاہیے نا خلوص دل سے۔ وہ حجاج ابن یوسف نے وہ نبی نے اس کو کہا تھا تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، اس طرح کی بات اس نے کہی تھی، ایسا بات، ایسا مانگ جیسے مانگنے کا حق ہے نا ویسے ہم مانگتے ہیں۔ اللہ پاک جب دینے پہ ہے تو چھت پاڑ کے دیتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب وہ باز والا واقعہ نہیں تھا،
قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس محدود ہو، بلکہ غیر محدود اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ایک اندازے کے ساتھ دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ اب آپ کے دلوں میں سوال پیدا ہوگا، جب اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں تو سارے انسانوں کو اربا خربا پتی بنا دے، ارب خرب پتی بنا دے۔ تو دوسری بات یہ سمجھے کہ اللہ پاک کا حکیمانہ نظام ہے۔ سورہ زخرف کی ایک آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنی حکمتوں کے تحت انسانوں کی روزی کیا کی ہے، تقسیم کی، کسی کو کم دی ہے اور کسی کو کیا دی ہے، زیادہ دی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ اگر سارے نواب اور چودھری ہوتے تو کام کرنے والا کوئی نہیں ملتا، اور اگر سارے غریب ہوتے تو کام کروانے والا کوئی نہ ملتا، سارے ڈگریوں والے ہوتے تو اتنے عہدے اور منصب پاکستان کے پاس نہیں تھے کہ ان مناصب پر ڈگریوں والوں کو کیا کیا تھا، تو کسی کو ان پڑھ بنایا، کسی کو پڑھا لکھا بنایا، کسی کو ڈگریوں والا بنایا، کسی کو مولوی بنا دیا، کسی کو مقتدی بنا دیا، کسی کو امام بنا دیا۔ یہ اللہ پاک کی ایک تقسیم ہے دنیا کا نظام چلانے کی۔ اور اگلا جملہ عجیب ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ انسان سارے کے سارے کفر کی طرف چلے جائیں گے عام طور پر الا ماشاء اللہ، تو یہ دنیا اللہ کی نظر میں اتنی حقیر ہے کہ یہ جو کافر ہیں نا، ہم ان کو ایسے گھر دیتے جن کی چھتیں سونے اور چاندی کی ہوتی، دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے، اور ان کے تکیے سونے اور چاندی کے ہوتے، سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی۔ لیکن اگر کافروں کو یہ سب کچھ دے دیا جاتا تو انسان کے دل میں آتا کہ یہ تو سب کچھ کفر سے ملتا ہے، تو اکثر انسان کفر کی طرف کیا کرتے، چل پڑتے۔ اس حکمت کی وجہ سے اللہ پاک نے کافروں کو دیا تو ہے، لیکن اتنا نہیں دیا جتنا وہ بیچارے مستحق تھے، کیونکہ آخرت میں تو ان کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ چلو دنیا ہی میں سب کچھ دے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس دنیا کی وقعت اور قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی نا، تو کافر کو اللہ پاک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتی، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، اس لیے اللہ پاک نے کافروں کو زیادہ دیا۔ تو بہرحال دوسری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ باوجود غیر محدود خزانوں کے مالک ہونے کے، اللہ پاک نے دنیا کی مال و دولت کو، دنیا کے رزق کو، دنیا کا نظام چلانے کے لیے اپنی حکمت کے تحت درجات میں کیا رکھا ہے، فرق رکھا ہے، تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو کیا دی ہے، کم دی ہے۔ لیکن اس آیت کی جو تفسیر ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا کی زیادتی اور کثرت کو دیکھ کر کے نہ حسد کیا کرو، اور نہ لالچ کی نگاہ اس کے اوپر کیا کرو، ڈالا کرو، نہ رش کی نگاہ ڈالا کرو۔ یہ چند روزہ دنیا کی رونق ہے، اور اللہ پاک نے انسانوں کو آزمائش کے لیے دی ہے کہ میرا شکر ادا کرتے ہیں یا میری ناشکری کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں یا میری نافرمانی کرتے ہیں۔ اصل جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے وہ ایمان کی دولت ہے اور نیک اعمال کی دولت ہے، جس کا بدلہ اللہ پاک کس میں دیں گے، آخرت میں۔ اصل وہ چیزیں ہیں حسد کے قابل، رشک کے قابل، جنہیں پر یہ حدیث بیان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں دو ہی آدمی ایسے ہیں
کہ جن کی حالت رشک کرنے کے قابل ہے، کہ آدمی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو، یہ آرزو پیدا ہو کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، میرے بچے بھی ایسے ہوتے۔ ان میں پہلا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے اور اپنے علم کو پھیلاتا بھی ہے۔ اس کی حالت ایسی قابل رشک ہے کہ جس کے بارے میں آدمی کے دل میں یہ تمنا اور آرزو پیدا ہو کہ کاش میں بھی ایسا ہوں۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وہ مالدار ہے جس کو اللہ پاک نے مال تو دیا ہے لیکن اس کے ساتھ دل بھی دیا ہے، ایسا دل دیا ہے کہ خوب خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اتنا خرچ کرتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے یہ تو مال ضائع کر رہا ہے۔ فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ حَلَقَتِهِ، مال کے تباہ کرنے پر، زیادہ خرچ کرنے پر اللہ پاک نے اس کو مسلط کر دیا۔ یہ جو مالدار ہے نا، اس کی حالت کیا ہے؟ قابل رشک۔ وہ فرمایا دنیا میں اللہ پاک نے تقسیم تو کی ہے لیکن تم کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر نہ ہرس کی نگاہ اس پر ڈالو نہ حسد کی نگاہ اس پر ڈالو۔ یہ اللہ کی تقسیم پر کیا اعتنا؟ اللہ پاک جانتا ہے کون کس قابل تھا۔ بعض جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ پاک بندوں کے لیے روزی کشادہ کر دیتا اور ہر ایک کو وافر مقدار میں دیتا تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ ظلم اور زیادتی کے اوپر دنیا میں بغاوت پر اترتا ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا اور خوب ان کو سمجھنے والا ہے کہ کون کس قابل ہے۔ اس کو زیادہ دوں گا تو یہ کہاں پہنچ جائے گا، اس کو کم دوں گا تو یہ کہاں۔ اس نے اپنی اسی حکمت کے تحت روزی کو کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے۔ تم نہ اس پر حسد کرو اور نہ ہرس اور لالچ کی نگاہ سے اس کو کیا کرو، دیکھو۔ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ جو آخرت میں اللہ پاک نے ایمان اور نیک اعمال کے بدلے میں آپ کو دینا ہے نا، وہ ہے اصل زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ابھی سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے آسمان کی فضاؤں میں اڑتے ہوئے، سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا، اور تخت کیا تھی کہ آپ کا جمبو جو طیارہ ہے بڑا، اس میں 500-600 سیٹیں آتی ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ہمارا ایک جو ہے نا، میرا ایک رشتہ دار ہے، ہم حج پر جا رہے تھے تو ہمارے گھر پہ تھا بڑی بنا، تو جب اوپر گیا نا تو اتفاقاً کچھ موسم کی خرابی تھی تو کچھ طیارے کو جھٹکے بٹکے لگے تو اس کا رنگ پھٹ۔ ایک اور حاجی صاحب کا واقعہ ہے، لاہور میں احرام باندھ کر کے آئے تو طیارے کو دیکھا تو ڈر گیا، یہ کیسے اڑے گا؟ یہ جموں میں 500-600 سیٹیں ہوتی ہیں بھائی، اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں لکھا ہے 4000 کرسیاں اس کے اوپر بیک وقت لگائی جاتی تھی۔ کوئی انجن نہیں، طیارے کے 4 انجن ہوتے، کوئی انجن نہیں، کوئی پائلٹ نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، بس اللہ پاک کی قدرت ہے اور سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا ہوا کو جہاں کہتے لے۔ وہ تخت اڑ رہا ہے، اس وقت طیاروں کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو ایک دیہاتی نیچے کھیت میں کام کر رہا تھا، اس کو پتہ تھا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ بادشاہ دی ہے۔ اس نے دیکھا تخت کو تو کہتا ہے سبحان اللہ، ایسی بادشاہت ہے سلیمان علیہ السلام کی۔ اللہ نے وہ سبحان اللہ اس کا سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا یہی میرا تخت تھا۔ اسی وقت طیارے نے لینڈنگ کی بغیر اس کی، بغیر رن وے کے اتر گیا۔ اس دیہاتی کو قریب بلایا اور پوچھا کیا کہا تھا؟ پہلے تو ڈر گیا کہ بادشاہ بلا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ اس نے کہا میں نے اور کچھ نہیں کہا تھا، میرے تو منہ سے حیرانگی کی وجہ سے سبحان اللہ نکلا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، تو میری حکومت پر تعجب کرنا، اس ایک سبحان اللہ پر اللہ پاک جنت میں جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں گے نا،
ایک سلیمان کی حکومت کیا ساری کائنات کی بادشاہتیں اس پر قربان ہیں، اس کا بدلہ نہیں بن سکتی، اس سے بہتر ہے۔ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، اور ایک سبحان اللہ کا بدلہ جو جنت میں ملے گا وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو جو سبحان اللہ ذکر کی نیت سے پڑھتا ہے بھائی، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اس کا تو کیا ہی کہنا۔ قارون کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں صرف اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت تھی۔ ایک دفعہ قارون نے اپنے خزانوں کی نمائش کی، نمائش کا اعلان کر دیا کہ قارون اپنے خزانے دکھائے گا بھائی۔ جب اس نے خزانے باہر نکالے، یہ قرآن کے الفاظ ہے، سورہ قصص 20واں پارہ، اس کے خزانوں کو دیکھ کر کے جو کمزور ایمان والے تھے ایمان والے لیکن تھے کمزور، تو ان کے منہ میں پانی آ گیا اور منہ میں انگلی ڈال کے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ اس جیسی دولت اللہ نے قارون کو دی ہے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی ہوتی۔ وہ لالچ والی نگاہ دنیا پر ڈالی۔ وقال الذین اوتوا العلم، وہاں کچھ اللہ والے بھی تھے جن پر دنیا کی حقیقت واضح تھی، انہوں نے ان کو سمجھایا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ اللہ کے بندو، تم قارون کے خزانوں کو ترس رہے ہو اور کیسی نگاہ اس پر ڈال رہے ہو؟ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے اور نیک اعمال کی دولت ہے، تم پیغمبر کے صحابی ہو موسیٰ علیہ السلام کے۔ اس ایمان اور نیک اعمال کے بدلے میں اللہ پاک جو تمہیں عطا فرمائیں گے، ایک قارون کیا ساری کائنات کے خزانے اس کی قیمت بھی نہیں سکتی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بھارت کی دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا، کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بڑے کو نہیں دیکھنا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے، تو اللہ کی نعمت کی قدر پیدا ہوگی، شکر پیدا ہوگی۔ جس کو جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ جھوپڑی والے کو دیکھے، فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو دیکھے، کچی آبادیوں کی جو ہے چکر لگایا کرے ان کو دیکھے کہ وہ بیچارے کیسے گزارا کریں، وہ کوٹھی والے اور بنگلوں والوں کو نہیں دیکھے۔ ایک بزرگ مانگ رہے تھے اللہ سے شکوہ کر، اے اللہ جوتے نہیں ہیں، باہر نکلے تو دیکھا ایک کا پاؤں ہی نہیں ہے، تو سجدے میں پڑ گئے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو دیے ہیں۔ تو دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو، مطلب دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی جو ہے زیادہ عبادت کرتا ہے تو اس کو دیکھو تاکہ عبادت کا ذوق اور شوق پہ۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آپ آنکھیں اٹھا کر کے نہ دیکھیں، اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا، خطاب آپ کو ہے لیکن سمجھانا ہمیں کیا ہے، مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا توقع ہے؟ آپ آنکھیں اٹھا کر کے نہ دیکھیں، اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان میں سے مختلف گروہوں کو جو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا، زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ رونق ہے، لنفتنہم فیہ، اور ہم نے ان کو آزمانے کے لیے دیا۔ ورزق ربک خیر وابقا، تیرے رب کا جو رزق قیامت والے دن جنت میں ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا بدرجہ وابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ جمعے پر بھی ہمارا یہی مضمون چل رہا ہے۔